مسیح کے نیک عمیق اور بابرکت نام میں تمام حاضرین کی سلامتی ہو۔ میرا نام عدیلہ لیاب ہے اور آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مسیح کا لہو ہمارے واسطے۔ عزیزو، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم باہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً یہ مقصد بہت خاص بھی ہے جس کو ہم خدا کی میز یعنی عشاء ربانی بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت عشاء ربانی دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک عشائیہ اور دوسرا ربانی کے ہیں۔ عشائیہ کا مطلب شام کا کھانا ہے جبکہ ربانی کا مطلب رب العزت کی ذات ہے۔ عزیزو، مسیح خداوند نے جب یہ رسم اپنے شاگردوں کے ساتھ ادا کی تو انہوں نے اس رسم کو باقاعدہ لاگو کر دیا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ یہاں پر الفاظ کچھ یوں درج ہیں: کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا تھا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آمین۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اس حوالہ میں ایک ہمیں حکم کا ذکر ملتا ہے جو مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو صادر کیا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ اس حوالہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح خداوند نے ہمیں یہ حکم صادر کیا ہے، اسی وجہ سے ہم اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج کے اس بابرکت موقع پر شیرہ، جس کو مسیح خداوند نے اپنے خون سے تشبیہ دی تھی، کے بارے میں وضاحت کروں گی، اور یہ بھی کہ کیا ہم اس خون سے غافل رہ کر جو ہمارے واسطے بہایا گیا تھا نجات پا سکتے ہیں؟ عزیزو، ہرگز نہیں۔ ہم اس خون سے غافل رہ کر نجات ہرگز نہیں پا سکتے۔ مزید اس کے بارے میں بیان کروں گی۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس مقدس رسم کو ادا کریں، اس کے معنی کو سمجھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے معنی کو سمجھے بغیر اس رسم کو ادا کرتا ہے تو وہ روٹی اور شیرہ اس کے لیے محض روٹی اور شیرہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر خدا یسوع مسیح کے لگائے گئے حکم کی پیروی کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں اس کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جناب صدر، جب مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو شیرہ دیا تو کہا، یہ لو پیو، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو بتھیروں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ یہاں پر قابل غور لفظ شیرہ کے ہیں جس کو مسیح خداوند نے اپنے خون سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے بعد نیا عہد کے ہیں۔ اس کا مطلب اگر تو یہ نیا عہد ہے تو اس سے پہلے بھی ایک عہد تھا۔ بائبل مقدس ہماری اس عہد کے بارے میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ وہ بیلوں، بکروں اور بچڑوں کا خون تھا جو کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو ہرگز دھو نہ سکا، اور دھوتا بھی کیسے، اس کا تو مسیح خداوند کے ساتھ موازنہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب الفاظ میں موتی پروئے ہیں کہ وہ جو بیل اور بچڑوں کا خون تھا، دو سکانا جہاں کے گناہ کو، ایک قطرہ ہی تیرے لہو کا کل جہاں کے گناہوں پہ بارا۔ ہاللویا۔ جناب صدر، پرانے اور نئے عہد نامے میں ایک بات تو کامن نظر آتی ہے اور وہ بات خون کی ہے، لیکن پرانے اور نئے عہد نامے کے خون میں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ پرانے خون کے بارے میں لکھا ہے کہ تو اس کو ہرگز استعمال نہ کرنا، لیکن نئے عہد نامے کے خون کے بارے میں مسیح خداوند خود بیان کرتے کہ یہ لو پیو، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو بتھیروں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ معزز سامعین، پرانے عہد کی بات کریں تو ان دنوں رواج کے مطابق یوم کفارہ کے دن سردار کاہن بیلوں، بکروں اور بچڑوں کا خون مذبح سے لیتا اور پاک مقام میں داخل ہوتا، اور اگر وہ سردار زندہ واپس لوٹ آتا تو یہودی سمجھتے کہ ان کا کفارہ قبول ہوا ہے اور انہیں گناہوں سے نجات مل گئی ہے۔ لیکن بطور ایماندار ہمارا ایمان ہے کہ وہ خلاصی ابدی خلاصی نہیں تھی، لیکن مسیح خداوند نے ہماری وہ خلاصی کروائی جو ابدی خلاصی ہے، وہ خلاصی کروائی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، وہ خلاصی کروائی جس کے بغیر کسی اور خلاصی کی ضرورت تو ہرگز محسوس نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، مسیح خداوند نے اس خلاصی کے بعد ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا، وہ نجات کا دروازہ جو ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے، وہ نجات کا دروازہ جو خدا سے رابطے کا دروازہ ہے، وہ نجات کا دروازہ جو گناہوں سے چھٹکارے کا دروازہ ہے۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم حقیقتاً اس مسیحی ذات سے واقف ہیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں اس مسیحا کی جس کے وسیلہ سے اندھوں نے آنکھیں پائی، لنگڑوں نے چلنا شروع کیا، کوڑیوں نے شفا پائی، اور اس سب سے بڑھ کر کہ اس نے ہمارے واسطے اپنا خون بہا دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ عزیزو، ہم اس سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتے۔ وقت ہے کہ آج ہم خود کو جانچیں کہ کیا ہم ایسے مسیحی ہیں جو صرف ہونٹوں سے ہی اے خداوند پکارتے ہیں لیکن ہمارے دل اس سے دور ہیں؟ کیا ہم بھی ایسے مسیحی ہیں؟ ذرا غور کریں۔ اگر ہمارے دل اس سے دور ہیں تو اس طرح کی عشاء ربانی جیسی اور رسومات ادا کرنا ہمارے لیے بے معنی ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور دل سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتے اور اپنے ایمان سے بھی یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہم ایماندار ہیں تو یقیناً ہمارا ایمان بھی بے معنی ہے۔ عزیزو، بات ایمان کی ہے۔ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، اور اگر بات صرف
ایمان کی نہیں ہے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے کبھی وارث نہیں بن سکتے۔ ذرا سوچیں کہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، لیکن ہم اس محبت کا بدلہ کیسے دیتے ہیں؟ کیا اس کی محبت کا بدلہ یہ ہے کہ ہم محض ان رسومات کو ادا کریں، یا اس سے پورے دل، پوری جان اور پوری طاقت سے محبت رکھیں؟ ذرا سوچیں، وہ مذہب جو پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب تصور کیا جاتا ہے، آج اس کے پیروکاروں میں دن بدن کیوں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں اس کے پیروکار دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں؟ وجہ ایک ہے، وہ خداوند مسیح سے دوری ہے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، لیکن ہم اسے قبول تو کرتے ہیں لیکن دل و جان سے نہیں۔ وقت ہے کہ ہم خود کو جانچیں کہ کیا ہمارا ایمان بھی مکمل ہے؟ عزیزو، یہ وہ مسیحا ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں گے، اور اگر اس کو ہم نہیں مانیں گے تو ہم نجات کے بالکل وارث نہیں بن سکتے اور ابدی حیات کے ہرگز نہیں۔ عزیزو، پاک کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی مکملی نہیں ہے، ایمان کی تکمیل نہیں ہے، تو ہمیں پاک کلام پڑھنا چاہیے، قرآن کا زندہ کلام جو زندگی بخش ہے۔ اس حوالہ پر میں جتنی بھی گفتگو کروں کم ہے، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھنا ہوگا اور مجھے اپنی تقریر کا اختتام کرنا ہوگا، اور اختتامیہ میں میں یہ کہوں گی کہ آپ اگر پہلے سے ہی ایماندار ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا ایمان مکمل ہے تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن نہیں تو وقت ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو، جو کہ زندگی بخش پاک کلام ہے، اس کو پڑھیں اور اپنے ایمان کی تکمیل کریں، اور اس مسیحا سے جس نے ہمارے واسطے اپنا خون بہا دیا، ہمارے واسطے اپنی جان کی قربانی دے دی، وقت ہے کہ ہم اسے پورے دل اور پوری جان اور پوری طاقت سے محبت رکھیں، اور اس کے راستے کو اختیار کریں جو نجات کا راستہ ہے، اس کے راستے کو اختیار کریں جو ابدی حیات کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کریں جو ابدی ہلاکی کا راستہ ہے۔ آخر میں ڈاکٹر داؤد الیاب کے چند اشعار بیان کروں گی۔ تیرے دتے خون دا مل میں لا نہیں سکدا، تیرے دتے خون دا مل میں لا نہیں سکدا، تیرے نا تو بنا میں برکت پا نہیں سکدا، جے مٹ بھی جاواں اس جہان تو میں، جے مٹ بھی جاواں اس جہان تو میں، تاوی تیرے نا تو بنا ابدی حیات پا نہیں سکدا۔ میرا اور آپ کا خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔